اب تک جو ہم باتیں پڑھ چکے تھے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. کل چونکہ جو سبق تھا اس میں بہت سی نئی باتیں بھی آ رہی تھی. اچھا، اس میں ایک بات تو یقینی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئے گی تو تھوڑی سی اجنبیت محسوس ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا وہ اسٹرینج لگتا ہے. لیکن جب ہم اس کو جیسے جیسے آگے چلیں گے تو ہر دفعہ وہ ہمارا کانسیپٹ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب سب سے پہلی اور بنیادی بات ہم پڑھ چکے، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی سا بھی جملہ ہو وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. یا تو وہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا وہ حرف ہے. حروف کی ڈیفینیشن یہی ہے جو حروف ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسا ہم پڑھ رہے تھے کچھ حرف آئے تھے سامنے، الا ہے، الہ ہے، من ہے، فی ہے، عن ہے، اور اسی طریقے سے با کے نیچے سے. تو یہ حروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں ملیں گے اس وقت تک ان کا مطلب واضح نہیں ہوگا. الا کا مطلب پر ہے، اور صرف الا بول کے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ لگائیں. الا کا مطلب طرف ہے، تو صرف طرف کا مطلب، الا کا مطلب آپ کو واضح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کوئی دوسرا لفظ اس کے ساتھ نہ لگائیں. من کا مطلب سے ہے، تو کوئی نہ کوئی لفظ لگاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے. فی کا مطلب ہے میں، ان سائڈ، ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہے کوئی چیز اس کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے نا. فرام اینی پرسن ہونا تو کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کی طرف سے ہے یا اس طرف سے ہے، تو اس کے لیے ہم ان آتے ہیں. با کا مطلب ہے ساتھ کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے، تو اسم کو ہم نے بیسیکلی شروع کیا تھا، اور معرفہ اور نکرہ کو ہم نے پڑھا، اور معرفہ اور نکرہ سے مل کر جملہ بنتا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھا، اور اس کو خاصی حد تک اب ہم اس کی ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب ہم اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ عربی زبان میں یہ سمپل ہم اس کو پڑھ رہے تھے، اس میں اشارہ ہے. اشارہ کے لیے حاذا یا مؤنث کے لیے حاذی آتا ہے. حاذی کا استعمال ابھی ہم نے شروع نہیں کیا. اور اگر سوال کرنا ہو سمپل کوشچن کے لیے ما حاذا ہے، اور اگر یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ چیز ہے تو احاذہ اس کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. احاذہ، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ کتاب ہے، یہ چیزیں اس کے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو حاذہ ہے یہ بھی چونکہ اس میں اشارہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ، تو یہ معرفہ ہوتا ہے. حاذہ کے ساتھ آپ کوئی بھی لگا دیں گے نکرہ تو یہ جملہ بن جاتا ہے کہ حاذہ بیتن، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے نا. حاذہ قلم، کہ یہ قلم ہے. جی آگے چلتے ہیں. یہ عام طور پر اس کا سلسلہ اس طرح ہمارا چلتا ہے کہ اس سے بھی جملہ بن جاتا ہے. پھر ہم ایک چیز کو یہ دیکھ رہے تھے، پروناؤنس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا. اس کو بھی میں نیا کر لیتا ہوں. پروناؤنس کو اور ضمیر کو ہم نے دیکھنا شروع کیا. تو ضمائر کو یہ بھی اسم ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. اگر کسی ایک آدمی تھرڈ پرسن کے لیے تو ہوا ہے، کسی ایک خاتون کے لیے ہو جو تھرڈ پرسن ہے تو ہیا ہے. اگر ایک آدمی سیکنڈ پرسن ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انتا.
اگر کوئی خاتون ہمارے سامنے موجود ہو اس کو ہم کہیں تو یہ ہے انتی. اور اگر میں اپنے بارے میں کوئی بات کروں فرسٹ پرسن ہوں تو میں انا، میں. اور ہم اپنے بارے میں کوئی بات کریں تو وہ نحنو ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ ہم جب بھی کوئی دوسرا اسم لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے. ہیا طالبتن، وہ طالبہ ہے. انت مدرسن، آپ مدرس ہیں. انتی مدرستن، آپ مدرسہ ہیں. انا مہندس، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. ٹھیک ہے. انا مہندس، میں انجینئر ہوں. ٹھیک ہے. نحنو مسلمون، جمع آ جائے گا نا یہ تو. نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. یا نحنو مسلمات، اگر خواتین کہے کہ جی ہم مسلمان عورتیں ہیں یا مؤمن عورتیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا ضمائر کا. یہ بھی کل ہمارے پاس بات آ گئی تھی، یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے گا جو ایک اور چیز کل ہم پڑھ رہے تھے، میں نے اب یہ کل ہم پہلی دفعہ فعل یا ورب انٹر ہو رہا تھا. یہ فعل کون سا ہے بتایا تھا؟ فعل ماضی، پاسٹ ٹینس. اچھا، افعال کے جس کو وربس کہتے ہیں، اس کا عربی زبان میں ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. پیٹرن کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ اگر سمپل ورب 3 حرف سے بنے گا، جیسے کل ہم نے پڑھا، 2 پڑھے تھے، ذہبا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اگر اردو میں جب کسی لفظ کو ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلا حرف دیکھتے ہیں. یہ اگر آپ اردو میں دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ زال میں. انگریزی میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بیٹ ہے نا، تو بیٹ کو آپ کہاں تلاش کریں گے انگریزی میں؟ جی، بی میں تلاش کریں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. ذہابہ کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ تو وہاں پہ 3 حرف دیے ہوں گے، زا، ہا، با. اس میں تلاش کریں گے. مثال کے طور پہ اگر لفظ مکتب ہے، ٹھیک ہے نا، مکتب آپ نے پڑھا تھا ڈیسک، اس کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ جی، انٹرسٹنگ ہے بڑا یہ. کاف میں، آپ کو کیا جی؟ کتبہ میں، کتبہ میں. ہاں، اس کا اب یہ دیکھیے، اس کے نا روٹ الفابیٹس ہوتے ہیں. عربک میں روٹ الفابیٹس ہوتے ہیں، جو اس کے روٹ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اس کے روٹ لیٹرز، اب یہ ہوا کہ میم ایڈیشنل ہے. میم اس کا روٹ الفابیٹ نہیں ہے. اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اس کے روٹ الفابیٹس کتنے ہیں؟ 3، کاف، تا، با. اس میں تلاش کریں گے اس کو. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے ایمان. ایمانن، یہ ہمارا ہے نا لفظ. اس کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ جی، اب ایمان کو اگر ہم نے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں گے؟ یہ آپ کو ملے گا حمزہ میم نون کے اندر ملے گا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو یا آ رہا ہے، نہیں یا تو خیر نہیں، لیکن سوری، یہ جو پہلا الف آ رہا ہے یہ، اور درمیان کا جو الف آ رہا ہے یہ ایڈیشنل ہے. 2 چیزیں ایڈیشنل ہے. اچھا، یہ ایڈیشنل کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت آگے کی ہماری ابھی بحث ہے. ابھی ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے. صرف جو اتنا بتانا مقصود تھا کہ عربک میں جو وربز ہیں 80%، مور دین 80% جو وربز ہیں وہ 3 بیسک لیٹر سے بنتے. 3 بیسک لیٹرز ہیں جس سے آپ کا عربک بن رہا ہوتا ہے. اس کو اتنا ذہن میں رکھیے گا، باقی باتیں پھر ہماری تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ہو جائیں گی. اچھا، اب ہم وہ وربز کر رہے تھے. ذہبہ، ذہبہ کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ ایک آدمی گیا. واحد کے لیے آتا ہے وہ گیا. اسی طریقے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا خرجہ. خرجہ کا مطلب نکلنے کا ہے کہ وہ نکلا.
اچھا اسی طریقے سے داخلہ، داخل ہونے سے کہ وہ داخل ہوا. اسی طریقے سوری سے شیخ آپ صاحب، ایک سوال چھوٹا سا یہاں پہ پوچھتا ہوں کہ جی جی ضرور ضرور ضرور. ذہب اور خرجہ میں یوز، اس کی یوز میں ڈفرنس کیا ہے؟ کہاں پہ خرجہ لگائیں گے، کہاں پہ ذہب لگائیں گے؟ ہاں ایک تو کہ کسی چیز سے یعنی انسان کا نکلنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہیں گے ہی لیفٹ فار کراچی، ٹھیک ہے نا. جی جی تو ہم وہاں پہ عام طور پر مثال کے طور پہ ذہب آ جائے گا کہ وہ آدمی چلا گیا. جانے کے لیے عام طور پر ذہب استعمال ہوتا ہے. خرجہ کہیں سے نکلنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اب ذہب انگریزی زبان میں شاید ذہب اور خرجہ دونوں کا استعمال ایک ہی ہوگا، لیکن میرے کہیں سے خیال سے باہر نکلنے کے لیے ہی جی وینٹ اور جی ہی لیفٹ کا فرق ہے میرے خیال سے. بیسیکلی ٹھیک یعنی لیفٹ تو خرجہ شاید آ جائے گا، وینٹ کے لیے پھر آپ ذہب آ جائے گا. ذہب بیسیکلی کہیں کسی طرف جانے کے لیے ہے، خرجہ کسی جگہ کو چھوڑنے کے لیے ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہوگا، ٹھیک ہے. دخل کا مطلب تو انٹر کا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ انٹر ہوا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ اس کو یعنی ہم آ رہے تھے اب یہاں پہ نظرہ ہے، دیکھا، ٹھیک ہے نا. اس نے دیکھا، یہ ہم دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھا، نظرہ. پھر کتبہ ہے، لکھا، ٹھیک ہے نا. کتبہ. نزلہ ہے کہ اترا، ٹھیک ہے نا، وہ اوپر سے نیچے اترا. تو نزلہ ہے یہ اترا ہے، کتبہ، نزلہ. اور اس طرح اچھا کبھی کبھار درمیان میں آ جاتا ہے، جیسے فریحہ ہے. اب شروع میں بھی زبر ہے اور درمیان میں کسرہ زیر ہے. فریحہ وہ خوش ہوا، شریبہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے پیا. اب یہ سارے کے سارے آپ کے فعل ماضی کا وہ لفظ ہے جو کسی ایک آدمی کے لیے بتائے گا. اور میں نے بتایا تھا یہ آگے چل کر ویسے آئے گا، ابھی فوری تو نہیں آئے گا لیکن ذہن میں رکھیے گا. اگر ادھر آپ ایک بڑی تا لگاتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایڈ کر دیں ایک بڑی تا کو اور اس پہ سکون ہو، تو یہ واحد مؤنث بن جائے گا. پھر مثال کے طور پہ اب آپ اس کو پڑھتے جائیں. ذہبہ سے ذہبت، ذہبت کا مطلب وہ خاتون گئی یا وہ، ہاں. خرجت وہ نکلی، دخلت وہ داخل ہوئی، نظرت اس خاتون نے دیکھا، کتبت اس خاتون نے لکھا، نزلت وہ اتری، فریحت وہ خوش ہوئی، شریبت انہوں نے پیا. تو اب یہ اس طرح بیسیکلی یہ پیٹرن ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماضی کا پیٹرن تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی کل ہم کر چکے. اب جو یہ چیزیں وہ تھیں جو تقریباً کل ہم نے کر لی. اچھا ایک اور چیز تھی جو ہم کر رہے تھے سوال کرنے میں، من سے سوال ہوتا ہے تو من ہاذا، یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا. کون کے لیے، who he is کے لیے آپ سوال کرتے ہیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا. اور اینا آتا ہے کہاں، ٹھیک ہے نا. اینا آتا ہے کہاں کے لیے. اور من اینا، من اینا آئے گا کہاں سے، ٹھیک ہے نا. یہ کہاں سے آئے گا من. تو یہ فرق تھا. جیسے ما ہاذا یہ سمپل کوشچن تھا، کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور احاذا، احاذا کیا یہ ڈیش ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا احاذا. تو یہ سوال کے اسلوب بھی ہمارے سامنے آ گئے تھے، یہ بھی ہم نے کل کر لیے تھے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں وہ مسئلہ نہ بنے، ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے سوال جی. تھا یہاں پہ کہ یہ من ہاذا اور ما ہاذا اس کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں اس میں دیکھیے ما ہاذا آتا ہے کسی بے جان چیز کے لیے عام طور پہ، ٹھیک ہے. ما ہاذا، ہاذا قلم، ٹھیک ہے. لیکن آپ ما کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ ما ہاذا الرجل، ٹھیک ہے نا. یہ کون کہ ما ہاذا ہاذا الرجل، یہ نہیں پوچھیں گے. دس از رونگ. رجل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا،
انسان کے ساتھ کون کیا آئے گا؟ من حاضر الرجل، یہ صاحب کون ہے، ٹھیک ہے نا. یا اسی طریقے سے آپ ما حاضر طالب، ٹھیک ہے نا، ما حاضر طالب نہیں کہہ سکتے، رانگ. کیوں؟ کیونکہ طالب کون ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے لیے کیا آئے گا؟ من حاضر طالب، یہ طالب علم کون ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واٹ اینڈ ہو کا جو فرق ہے یہ یہاں پہ وہ رہے گا. جیسے کیا اور کون کا جو فرق ہے یہ رہے گا عربی زبان، ٹھیک ہے نا. من کسی انسان کے لیے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ واضح ہوگی؟ آگے چلیں. جی جی اچھا، اب آگے ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پیش ہے، ایک ہی لفظ پہ دیکھتے ہیں زبر ہے، ایک ہی لفظ پہ دیکھتے ہیں کسرہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کہا دیکھیے بیسیکلی اگر کسی لفظ کے آخر میں پیش ہے تو اس کو ہم اس کی ایک خاص حالت ہے مرفوع کہتے ہیں. اگر اس کے اوپر زبر ہے جس کو ہم فتحہ کہتے ہیں تو یہ اس کی خاص حالت منصوب ہے. اور اگر کسرہ ہے تو یہ اس کی خاص حالت کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تین حالتیں ہوتی ہیں اور ان تین حالتوں کی کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل ریزن ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کو اس پہ جہاں پیش پڑھنا ہے تو وہاں پہ پیش پڑھنا ہی صحیح ہوگا، پھر زبر پڑھنا غلط ہوگا. جہاں زبر پڑھنا ہے وہاں زبر پڑھنا ہی صحیح ہوگا، پھر پیش پڑھنا غلط ہوگا. اور جہاں کسرہ پڑھنا ہے تو کسرہ پڑھنا صحیح ہوگا. اب یہ ہم چیزیں سیکھنا شروع کریں گے کہ کہاں پر پیش پڑھنا ہے ضمہ، جس کو مرفوع کہیں گے. اب ہم اصطلاحات کے ساتھ بھی متعلق ہونا شروع ہو جائیں کہ اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ضمہ کا مطلب کیا ہے؟ پیش. اور فتح کا مطلب کیا ہے؟ زبر. اور کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زیر. ٹھیک ہے، ہم نے مجرور پڑھنے کی ایک وجہ پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ یہ جو حروف ہم نے پڑھے تھے کہ الا، الا، من، اور اسی طریقے سے لام زیر لی، لیے، اور الا، اور ان، اور با زیر بی. ٹھیک ہے نا. الا کا مطلب ہے پر، الا کا مطلب ہے طرف، من کا مطلب ہے سے، لام زیر لی کا مطلب ہے لیے، الا کا مطلب ہے، الا تو خیر آ گیا تھا نہیں، دو دفعہ کیوں آ گیا جی. ان کا مطلب ہے طرف سے، اس کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. با کا مطلب ہے ساتھ، بسم اللہ میں عام طور پہ با، اعوذ باللہ وغیرہ. اچھا، یہ جتنے حروف آئیں گے تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کیا کریں گے؟ جیسے الحمد للہ. اب یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ لام زیر لی ہے، للہ. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بھی لفظ اللہ کے آخر میں کسرہ زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ سے. اسی طریقے سے من اللہ، اب اگر من اللہ ہی ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ من کی وجہ سے. تو یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقریباً ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ابھی تقریباً میں نے 20 منٹ لگائے ساری چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں، لیکن اس لیے لگائے کیونکہ یہ بے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے جو چیزیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں آپ کی تو پھر وہ آخر تک تنگ کرے گی آپ کو، اگر یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلو. اب میں نئی چیز شروع کرنے لگا. فی الحال ابھی تک میں نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، ساری چیزیں پچھلی ریپیٹ کی تھی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو؟ چلیں آگے جی. ٹھیک ہے نا جی حضرات. اچھا، جی اب ہم شور آگے چلے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، اس پر اب آپ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا، یہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کتاب اللہ بیت اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، رسول اللہ. ٹھیک ہے نا.
اب یہاں پر اب غور کیجئے گا ان کا ترجمہ کیا ہے. یہ وہ 3 الفاظ ہیں یا 3 الفاظ کا مرکب ہے جو مجموعہ 2 الفاظ کو جب آپ ملاتے ہیں تو جو ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ مرکب ہے. بیسیکلی مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ collection of 2 and more than 2 words is known as a مرکب. اوکے یعنی جب آپ 2 الفاظ کو عربک میں جمع کریں گے تو کمپلیٹ سینٹنس بن رہا ہے تب بھی مرکب ہے. اگر کمپلیٹ سینٹنس نہ انکمپلیٹ سینٹنس ہو تب بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. collection of any 2 words is known as any 2 words or a word and a letter یعنی a word and a حرف is known as a مرکب. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 الفاظ کا مجموعہ کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ. اب یہ الفاظ کا جو مرکب ہے اس کا ترجمہ ہم سب کو آتا ہے لیکن اس کی گرامیٹیکل ریزن نہیں آتی ابھی ہمیں. وہ گرامیٹیکل ریزن ہم نے آج سیکھنی. کتاب اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. جی بیت اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول. اللہ کا رسول، اللہ کے رسول. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے غور کیا ایک چیز کے اوپر کہ یہاں پہ درمیان میں کا ضرور آیا. کا اللہ کی کتاب یا کا یا کی ضرور آ رہا ہے. سوری اس کو میں ٹھیک کروں گا. کا یا کی ضرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کا. یہ جب کسی ایک چیز کی نسبت ہو نا جس کو ہم اضافت کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں، کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو تو یہاں پر اب یہ ایک آپ کہتے ہیں کہ یہ فارمیشن اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب 2 لفظ میں علیحدہ لکھتا ہوں، کتابن ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ ہے محمدن ہے. اب یہ 2 لفظ ہیں. اب میں اس کی نسبت کرنا چاہتا ہوں کتاب کی محمد کی طرف. میں کہتا ہوں محمد کی کتاب. تو اب میں کیا کروں گا؟ کتابن سے یہ کتابو بن جائے گا، کتابو بن جائے گا. یہ اب تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر سے. اس تنوین کو میں ہٹاؤں گا اور صرف ایک پیش آئے گا. الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. دونوں چیزیں ہٹا دیں. لفظ محمد کے نیچے زیر آ جائے گا، محمدن آ جائے گا. اب یہ کیا بن گیا؟ کتاب محمدن، محمد کی کتاب. اچھا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں بیتن ہے، بیتن ہے اور دوسرا لفظ زیدن ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کا گھر، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بئی تو، اور زید کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے. یعنی یہ جر میں چلا جائے گا، کسرہ میں. جیسے کہا تھا بئی تو زیدن کیا بن جائے گا؟ زید کا گھر. اب آپ یہ دیکھتے چلے جائیے. اب یہ فارمیشن، اس کو ہم کہتے ہیں جب کسی کی نسبت کرنی ہو تو 2 کام کرنے ہیں. پہلا یہ جو 3 الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں شروع کے جیسے کتاب ہے یا بیت ہے، اس پر الف لام اس کو بھی نہیں آنا، تنوین اس کو بھی نہیں آنا، 2 پیش 2 زبر اس کو بھی نہیں. دونوں چیزیں ختم کرنی ہے پہلے میں سے. تو دوسرا لفظ ہے اس پہ کیا کرنا ہے؟ کسرہ. اس کو اپنے جو ہم نے ٹیکنیکل اصطلاح پڑھی تھی مجرور کرنا، کسرہ لے کے آنا. بس یہ 2 کام کرنے. تو اب اس میں ترجمہ، اچھا اس کا ترجمہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یہاں سے. تو دوسرا لفظ ہوتا ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور درمیان میں کا یا کی آتا ہے. جیسے اب دیکھیے کتاب محمدن میں محمد کی کتاب، بیتو زیدن کے اندر زید کا گھر. اچھا اس کو ہم ایک اور طریقے سے، یہ اب میں اسکرین شاٹ سارے بھی بھیج سکتا ہوں خیر، لیکن چلیں اتنا یہ تو بھیج ہی دینا چاہیے. اچھا استاد جی اوپر جو اس میں مثالیں ہیں اس میں الکتاب محمد نہیں لکھیں گے ہم اس کے اندر؟ یعنی نہیں. پورا سینٹینس نہیں بن رہا. یہ صرف ایک یعنی پراپر سینٹینس نہیں ہے. محمد کی کتاب یعنی یہ محمد کی کتاب ہے، یہ محمد کی کتاب ہے، یہ ایک سینٹینس ہے، یہ والا سینٹینس نہیں ہے. تو ہم اس کو ویری انٹیلیجنٹ کوسچن کہ یہ پورا سینٹینس نہیں بن رہا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو سینٹینس بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے آگے یا پیچھے ایک اور لفظ لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر ابھی ہم پڑھ رہے تھے کتاب زید،
It is a very good question. ٹھیک ہے نا, اٹ از اے ویری گڈ کوشچن. آپ پڑھ رہے تھے کتاب زیدن, اب یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے, یہ پراپر سینٹینس نہیں ہے, کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. کتاب زیدن زید کی کتاب. اچھا زید کی کتاب کیا ہے, آگے کوشچن مارک ہے. اب بات پوری نہیں ہو رہی نا بھائی, زید کی کتاب آگے بھی تو بولو کیا ہوا اس کو. اب مثال کے طور پر میں لگاتا ہوں کتاب زیدن جدید, اب بات مکمل ہو گئی. اب بات مکمل ہو گئی نا, زید کی کتاب جدید, ابھی اس بات نے, لفظ نے آپ کی بات مکمل کی نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ بیت محمد, ٹھیک ہے نا, محمد. اب آگے سوال چل کیا ہوا, محمد کا گھر کیا ہوا, آگے بھی تو بولو. تو ہم کہتے ہیں قریب, ٹھیک ہے, محمد کا گھر کیا ہے, قریب ہے. یا مثال کے طور پہ ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہاذا بابو مسجد, یہ مسجد کا دروازہ ہے. اب دیکھیں شروع میں ہم نے لگا دیا ہاذا, تب بھی دروازہ مکمل ہو گیا, جملہ مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن صرف بابو مسجد یا بیت محمد یا کتاب زید پورا جملہ نہیں ہے. بات واضح ہوگی نا اس کی؟ جی آسم بھائی بات واضح ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, کوئی اور بھی سوال کر رہا تھا, سوال کر لیں جی, پوچھ لیں, جی میں سوال کر پوچھ لیں. رہا تھا کہ جیسے ہم نے یہ پچھلے پیج پہ کرا تھا بیت اللہ ہی اور بیت جی جی, محمد, تو ہم کہاں پہ زیر کریں گے, کہاں پہ تنوین کریں گے؟ جی اچھا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہم با بل, اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, با بل بیت کہیں, ٹھیک ہے نا, با بل بیتی. اب یہ ہونا کسرہ ہی ہے, یا اور بابو بیتن کہیں, تو دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے, بس تھوڑا سا فرق ہوگا. باب البیت, اب یہ جہاں پہ نکرہ ہے اس میں عام طور پہ ترجمہ ایک کے ساتھ کرتے ہیں, ایک گھر, ایک گھر کا دروازہ, اس کا ترجمہ بنے گا. بابو بیتن کا ترجمہ بنے گا ایک گھر کا دروازہ. باب البیت کا مطلب بنے گا گھر کا دروازہ. بس اتنا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن باب البیت گھر کا دروازہ, بابو بیتن ایک گھر کا دروازہ, لیکن دونوں میں ہے. تو مطلب یہ کہ جو دوسرا لفظ ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو, یعنی باب کی نسبت کی جا رہی ہے گھر کی طرف نا, تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو وہ الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. یعنی اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے. پہلے لفظ میں کنڈیشن ہے کہ اس میں الف لام, جیسے البابو بیتن, یہ غلط ہو جائے گا, یا بابن بیتن, یہ غلط ہو جائے گا. یہ پہلے لفظ پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں, یہ پکا قانون ہے. پہلا جو لفظ ہے جس کی ہم نے نسبت کرنی ہوتی ہے دوسری چیز کی طرف, اس کو وہ یہ اس پہ کبھی بھی الف لام اور آپ تنوین نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ کچھ بات واضح ہو گئی, آگے چلیں. جی ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہے نا. سوری ایک کوشچن شیخ صاحب, جی جی, جیسے فصبر جمیل, فصبر جمیل, تو صبر آتا ہے اس پہ, اور آگے جو اس میں سبجیکٹ ہے وہ صبر ہے, اور جو جمیل ہے اس کا ایڈجیکٹو ہے. تو صبر کیوں آتا ہے, صبرو کیوں نہیں آتا؟ اچھا بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میں اس کو لکھ دیتا ہوں اس کا, ٹھیک ہے نا. اس میں لکھتے ہیں, اب آپ نے جیسے قرآن کی میں کہا کہ فصبر جمیل, ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن حکیم میں جب ہم آتے ہیں نا, تو قرآن حکیم کی جو عربی بہت فصیح عربی ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ فصبر جمیل, اگر ہم اس کو ظاہر میں دیکھیں گے تو پورا سینٹنس نہیں بن رہا. فصبر, اب یہ فا علیحدہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہینس, یعنی کہ جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے نا, یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ جی ان کو بھیڑیے نے کھا لیا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے تھے
کہ یہ انہوں نے بات بنائی ہے، بل سورت لکم انفسکم امرا، تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل. اب یہ صبر اصل ہے، فا کا مطلب تو تھا ہینس یا پس کے، صبر جمیل، ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ اگر ہم سمپل یعنی عربک کو سامنے رکھے کریں تو کیا ہوگا؟ صبر یعنی خوبصورت صبر، خوبصورت صبر یا اچھا صبر یا بہترین صبر. لیکن جملہ پورا نہیں بن رہا. اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اب اس کو جملہ مکمل کرنے کے لیے یہاں پر اب ہم کچھ نکالیں گے. ہم مثال کے طور پہ کریں گے فہا ہونا، اب ایک نکالیں گے ہم اس کے اندر، ہا ہونا صبر جمیل. اب یہاں پر صبر ہی بہتر ہے. اب یہ کیوں نکالا محذوف؟ اسی لیے محذوف نکالا کیونکہ یہ پراپر سینٹنس ہے. فہا ہونا صبر جمیل، اب یہاں پر صبر ہی بہتر ہے. تو کچھ نہ کچھ ہم نکالیں گے. یہ قرآن حکیم کے اندر، تو اسی لیے قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر ہم کو بہت سی چیزوں کو گرامیٹیکلی انڈرسٹوڈ ماننا ہوتا ہے. یہ لفظ میں ایک جگہ کا محذوف، تو بہت ایک صاحب ناراض ہو گئے، کہہ رہے جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، قرآن میں تو کوئی چیز محذوف ہو ہی نہیں سکتی، قرآن تو مکمل ہے. میں نے کہا بھائی محذوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے لکھا ہوا تھا اب نہیں ہے. محذوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تھا اب نہیں ہے. محذوف کا مطلب کیا ہے؟ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گرامیٹیکلی انڈرسٹوڈ ہے، لکھی بھی نہیں ہے لیکن اپنے معنی اور ترجمے کے اعتبار سے گرامیٹیکلی موجود ہے. اس کو ہم خاص اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہرحال ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ لیں گے. اب اس کو تھوڑا سا ہم واپس آتے ہیں. اگر یہ آپ لوگوں نے کانسیپٹ جو تھا کہ جب کسی کی طرف نسبت ہو، اچھا اس کو کہتے کیا ہے، جو میں ابھی پیچھے کر رہا تھا اس کو تو چلے میں نے آگے پتہ نہیں بھیجا نہیں بھیجا، ذہن سے نکل جاتا ہے آج کل. آگے چلیے گا. اچھا اس میں جو میں عرض کر رہا تھا، اب ہاں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. ہم کر رہے تھے مثال کے طور پہ، اب تھوڑا سا اور ہم اس کو کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ طالب المدرستی، ٹھیک ہے نا، مدرسے کا طالب علم. تو طالب المدرستی، مدرسے کا طالب علم. ٹھیک ہے، اب اس کو جو پہلا لفظ ہے جس کی نسبت کرنی ہوتی ہے، اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں آپ کہتے ہیں یہ مضاف ہے. مضاف کا مطلب ہی اضافت کے ساتھ ہے کہ اس کی اضافت یعنی نسبت کی جا رہی ہے، اور جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. اگر یہ لفظ نہ بھی سمجھ میں آئے یا حضرت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس الفاظ کا، اصطلاح کا یا ٹرمینالوجی کا یاد رکھنا اٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. صرف اس کے ساتھ آپ کا فیملیئر ہو جانا، جو کہیں پہ آئے تو اچھا ہاں یار یہ ہوتا ہے، تو کہیں لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ کے لیے سمجھ میں آئے کہ اچھا یار یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو مضاف مضاف الیہ اگر کہیں پہ لکھا ہوا آ جائے یا کوئی عالم کہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یار یہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے صرف آپ کو سے بتایا. اس کو اس طرح سے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود بخود چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ نہیں بھی چاہیں گے تب بھی یاد ہو جائیں گی. اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا یہ کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا اس کو اب ہم جب تھوڑا سا کر لیا تو اب ہم آتے ہیں اپنے، وہ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم نیا ٹاپک شروع کرنے لگے، اس کی طرف آتے ہیں. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں چیپٹر ہم شروع کر رہے تھے، اور یہ سارے کے چیپٹرز ہم پیچھے کر چکے ہیں. کل میں نے جو بھیجی ہے آپ کو یہ اب آپ دیکھیے گا، اس کو تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں تو خود بخود آپ حضرات کو
جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی. جی اب اس کی ریڈنگ کر لیں, جو میں نے کہا ہے وہ خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا. جی جی کون کرے گا ریڈنگ؟ تھوڑی ہمت فرمانے ذرا. كتاب محمد هذا يا ياسر. لا هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هنالك. جی اس کو اوپر سے ترجمہ بھی کرتے جائیں. جی جی. کتاب محمد هذا يا ياسر. یہ کتاب کتاب محمد, یہ آ یہ جو ہے کتاب میں نے کہتے یہ جی جی, یہ کوشچن کے کتاب لیے آتا ہے. محمد جی کی ہے یا یاسر کی ہے؟ نہیں, یاسر سے پوچھ رہا ہے, یاسر کو خطاب ہے. یا یاسر یعنی اے یاسر, کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کتاب محمد ھذا یا یاسر. اچھا جب یا لگ جائے, اسی طریقے سے ایک اور چیز سمجھ میں آئے, جب یا لگ جاتا ہے تو پھر صرف پیش آئے گا. عام طور پہ صرف پیش پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اس کے اوپر. یاسرن تھا تو یا یاسر بن گیا, تو یاسر کو خطاب کر رہا ہے. اور اس سے پوچھا تو سعید کہہ رہا ہے, کہنے والا کون ہے؟ سعید. کتاب محمد ھذا یا یاسر, کہ کیا یہ محمد کی کتاب ہے یاسر؟ تو جواب دیتا ہے لا ھذا کتاب حامد. کا ترجمہ کریں گے؟ یاسر کیا کہہ رہا ہے؟ جی نہیں, یہ کتاب حامد کی ہے. ہاں یہ حامد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا, جب ترجمہ کریں گے نا ہم تو یہاں اس کو یہاں سے شروع کریں, جو دوسرا لفظ ہوتا ہے نا حامد سے. لا ھذا کتاب حامد, یہ حامد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اب آگے سعید کیا سوال کر رہے ہیں؟ ایک اور سوال کر رہے ہیں. جی پڑھیے گا. آئینہ کتاب محمد, یہ کتاب محمد کی ہے. نہیں, آئینہ کا مطلب بتایا تھا کہاں. آئینہ کا مطلب ہے کہاں, یاد آ گیا نا. تو آئینہ کتاب محمد کا مطلب کیا بنے گا؟ جی محمد کی کتاب کدھر ہے؟ ہاں کہاں ہے, محمد کی کتاب کہاں ہے. تو یاسر کیا جواب دے رہا ہے؟ جی هو على المكتب هناك. ہونا کا. اب یہاں پہ دیکھیے تین الفاظ آتے ہیں. ایک لفظ ہے ہونا, ایک لفظ ہے ہونا کا, اور ایک لفظ ہے ہونا لکھا. ٹھیک ہے, یہ تینوں الفاظ آ رہے ہوتے ہیں, ہونا, ہونا کا اور ہونا لکھا. اب بنیادی طور پر ہونا کہتے ہیں بالکل یہاں, جو امیجیٹ سامنے ہوتا ہے نا آپ کے, بالکل امیجیٹ ان فرنٹ آف یو ہے, تو کہتے ہیں ہونا یہاں بالکل جہاں آپ کھڑے. تھوڑا سا فاصلے پر ہو تو کہتے ہیں ہونا کا, بالکل آپ کے سامنے کمرے میں ہی ایک ٹیبل پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کہ ہونا کا وہ دیکھو یہاں پر. تو ایک ہے بالکل آپ کے سامنے ہے, اور ایک ہے تھوڑے سے فاصلے پہ تو ہونا کا, اور اس سے بھی زیادہ دور ہو جس کو دور دکھانا تو اس کے لیے کیا آتے ہیں ہونا لکھا. تو یہ تین الفاظ دونوں کسی چیز کی خاص پلیس کی طرف, خاص جگہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ہونا, ہونا کا, ہونا لکھا. لیکن تھوڑا سا ڈسٹینس کا فرق ہوتا ہے, لیکن وہاں پر یہاں پر یہ اس کا فرق ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں ہے اور ہونا کا وہاں ہے. ٹھیک ہے نا, ہونا کا وہاں ہے, ہونا یہاں ہے. تو اب ہوا علی المکتب, ہونا کا وہ وہاں مکتب پر ہے. ہوا سے مطلب جیسے پروناؤن آگے کتاب کی طرف اشارہ ہے, یعنی وہ کتاب ڈیسک پر ہے وہاں پر. جی آگے کون سا کریں گے؟ دوسرا کوئی حضرت ہمت فرمائیں. جی جناب. سعید آئینہ دفتر عمار. جی سعید پوچھ رہے ہیں کہ عمار کا دفتر کدھر ہے؟ دفتر سے مراد رجسٹر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہاں دفتر سے مراد, دفتر سے مراد رجسٹر. میں لکھ دیتا ہوں رجسٹر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اینا دفتر عمار. اب یہ دیکھیے وہی آ گیا, دفتر عمار کا مطلب کیا بنے گا؟ عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ آگے پڑھیے گا. یاسر ہوا علی المکتب المدرس. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ رجسٹر مدرس کے مکتب میں ہے, دفتر میں, یعنی کہ ان کے, اب یہ دفتر ہوگا میرے خیال میں شاید, مکتب کا مطلب یہ نہیں, مکتب کا مطلب یہ ڈیسک ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے یہاں پر, اب دیکھیے اصل کیا تھا, مکتب المدرس. اس کو دیکھیے گا, نوٹ کیجیے گا, مکتب المدرس تھا.
مکتب المدرسی ہوگا نا، مدرسی. مکتب المدرسی کا مطلب کیا بنے گا؟ مدرس کا مکتب، ٹیچر کا، استاد کا مکتب، استاد کا ڈیسک. اس سے پیچھے الا لگ گیا. کیا لگ گیا؟ الا. جب الا لگے گا تو کیا کرے گا؟ یہ اس کو مکتبو کو، ہاں اس کو یہاں سے اس کا جو ضمہ ہے، پیش ہے، اس کو ہم ریموو کریں گے. الا کی وجہ سے اس کو ریموو کر کے اس کے نیچے کیا کریں گے؟ اس کے نیچے ہم کسرہ لیں گے. اب یہ کیا بن جائے گا؟ ہوا علی مکتب المدرسی. اب علل نہیں پڑھیں گے اس کو، علل نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ بتایا تھا کہ مکتب یہ الف لام ہے نہیں اور الف لام آ بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ بتایا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے جس کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں اس پہ تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، جس کو مضاف کہتے ہیں. یہ لفظ پہلا والا مضاف ہے، اس پر نہ تنوین آئے گی نہ تو علل مکتب المدرس کا نا رانگ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ علی مکتب المدرسی. علی مکتب المدرسی، مدرس کے ڈیسک پر ہے. ہوا، ابھی ہوا سے مراد یہاں پہ یہ آ رہا ہے، یہ اشارہ ہے دفتر کی طرف، رجسٹر کی طرف. تو ہوا علی مکتب المدرسی، وہ یعنی وہ سے کیا مراد ہے؟ رجسٹر. وہ یعنی کہ رجسٹر علی مکتب المدرسی، مدرس کے مکتب پر ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آگے چلیے گا. قلم من ھذا یا علی. سعید ماشاء پوچھ اللہ. رہے ہیں کہ یہ کس کا ہے علی؟ یہ قلم کس کا ہے؟ جی قلم من ھذا، اس کو دیکھیے گا ذرا تھوڑا سا. قلم من، دیکھیں اب سوال یہاں پہ کرنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ یہ قلم بھی اب دیکھیے اس کو ہم نے کہا اصل تھا قلم تھا نا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ قلم من، قلم کا مت کس کا قلم. اب کس کا کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ من. اور اب یہ قلم کی نسبت ہو جائے گی اس من کی طرف، تو اب اس کا ترجمہ بنے گا کس کا قلم. ھذا یہ. تو یہ سوال کرنے، یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا ہے، کس کی ہے. اب مثال کے طور پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی گاڑی ہے، تو گاڑی کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ سیارہ. تو اب کیا بن جائے گا؟ اب سیارۃ من، کہ یہ گاڑی ھذہ، جو کہ مؤنث ہے تو ھذہ آتا ہے. سیارۃ من ھذہ، یہ کس کی گاڑی ہے. اچھا اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا آگے جیسے قلم تو ہم آ ہی گیا، یا اس میں ہم ایک اور کہتے ہیں کہ حقیبتوں، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو. حقیبت من ھذہ، ھذہ مؤنث ہے، چونکہ حقیبہ مؤنث ہے تو اس کو لے کر آئے حقیبت من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے. تو جب ہم نے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس کا ہے، تو کس کے لیے من آتا ہے اور اس چیز کو پھر ہم پہلے لا کر جیسے پہلے کر رہے تھے اس کو ہم مضاف بناتے. تو قلم من ھذا، قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے، یہ کس کا قلم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آگے جواب کیا دیا علی نے؟ کیا جواب دیا؟ ھذا قلم مدرس. جی جی یہ قلم استاد کا ہے. جی استاد کا قلم. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قلم المدرسی. ٹھیک ہے نا؟ قلم المدرسی، کہ یہاں پہ مدرسی کیوں ہے تو بتا دیا، کیونکہ یہ اب قلم کی نسبت جب مدرس کی ہوگی تو یہاں پہ اس کے دوسرے لفظ میں کسرہ آئے گا، یعنی کہ جر. جی آگے چیز آگے کون کرے گا؟ جی دیکھیے گا، جی کہیے گا. آئین محمد فرمائے. حقیبت المدرسی، جی جی مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ جی ہی تحت المکتبی، وہ ڈیسک کے نیچے ہے. ہاں تحت. اب یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آتے ہی اس چیز کے لیے ہیں، یعنی کسی جگہ کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے بعد والا لفظ ہمیشہ مضاف الیہ بنتا ہے. جیسے اب تحت
کا مطلب کیا ہے؟ نیچے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مکتب کے نیچے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی کا آ گیا, درمیان میں کا آ گیا. تحت المکتب, مکتب کے نیچے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کچھ الفاظ ایسے ابھی آگے چل کے وہ بھی آ جائیں گے, جیسے امامہ ہے. امامہ کہتے ہیں سامنے. اب امام المسجدی آئے گا, مسجد کے سامنے. امام المسجدی, مسجد کے سامنے. یا اسی طریقے سے آپ سمجھے گا کہ فوق ہے لفظ, فوقہ بھی آئے گا. فوق کہتے ہیں فوق البیت یا فوق السقف کہتے ہیں. سقف کہتے ہیں چھت کو. تو فوق السقفی, فوق السقفی آ جائے گا, یہ چھت کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. امام المسجدی فوق السقفی, چھت کے اوپر ہے, مسجد کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ الفاظ آتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیشہ آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ جب بھی آئیں گے تو اس کے بعد والا لفظ کیا ہو جائے گا؟ اس میں جر آ جائے گا, کسر آ جائے گا. جیسے تحت المکتبی, مکتب کے نیچے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. کوشش کرتے ہیں کہ آج ایکسرسائزز ہم پوری کر لیں, لیکن یہ تھوڑا سا میرے جیسے کہ نیا کانسیپٹ تھا تو اس کو ذرا ہمیں آہستہ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ ایبزارب کر سکیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کی میں اور بھی ایکسرسائز کرواؤں گا بھی آپ لوگوں کو تاکہ یہ کانسیپٹ ذرا اچھی طرح بیٹھ جائے. جی اس کو کر لیتے ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا ذرا. جی تمرین کون کرے گا بھی؟ جی جی کہیے گا, پڑھیں. جی جی پڑھیے گا. آئینہ کتاب محمد, محمد جی محمد جی کی کتاب کہاں ہے؟ جی تو آپ اوپر سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ محمد کی کتاب کہاں ہے. کتاب محمد علی المکتبی, علی المکتبی, کتاب محمد علی المکتبی علی المکتبی, کہ محمد کی کتاب مکتب پر ہے. میں ہے. علی المکتبی, مکتب پر ہے, ٹھیک ہے نا. کتاب محمد علی المکتبی, محمد کی کتاب کہاں ہے؟ مکتب پر ہے. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی کیجیے گا بھی, جو جلدی ہو جائے, ٹائم کم ہے اب. جی آئینہ کتاب عمار, کتاب عمار علی کتاب عمار مدرس کے پاس ہے. اس کو کیسے بولیں گے؟ مدرس, ہاں اب میں علی اس کو لکھ المدرس. دیتا ہوں. اس میں ہم کہتے ہیں کتاب عمار. اچھا یہاں پہ لفظ آتا ہے اندا کا, اندا کا آتا ہے. اندا بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو تحتا کرتا ہے. اپنے بعد والے کو کیا کرے گا؟ مجرور کر دے گا. اندل مدرسی, کتاب عمار, عمار کی کتاب. اندا کا مطلب پاس ہے. کتاب عمار عند المدرسی, مدرس کے پاس ہے. کتاب عمار عند المدرسی. آگے چلیے گا. تیسرا کوشچن کیا ہے؟ کون پڑھے گا بھی اس کو؟ جی جی پڑھیے أين گا. حقيبة المدرس جی هي تحت المكتب. جی ہی تحت این حقیبت المدرس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ میں. جی مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ تو کیا کہا ہم نے؟ ہی تحت مکتبی, المکتبی, ٹھیک ہے, مکتب کے نیچے ہے. نیچے. تحت المکتبی, ہی تحت المکتبی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کو کوشش کر لیتے ہیں کہ آج ہم ایکسرسائز یہ ہماری مکمل کر سکیں. ٹائم ہے 10 منٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. جی جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے بہت آسان ہے. اسی میں انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. صفحہ یہی تھا نا جو 27 جو 28 کوشچن یہی ہے. ابھی بہت آسان ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے. آپ لوگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. 2 لفظ دیے ہیں, ان کو ہم نے چینج کرنا ہے اس فارمیشن میں جس کو ہم آج پڑھ رہے تھے, یعنی مضاف مضاف الیہ میں چینج کرنا ہے. تو قلم حامد, جیسے کتاب محمد سے کتاب محمد ہے,
تو قلم حامد سے کیا بن جائے گا؟ اگر ہم کہیں حامد کا قلم تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ کیسے پڑھیں گے جی؟ قلم حامد، جی یہ کیا بن جائے گا؟ قلم حامد بن جائے حامد، گا. اور اگر بیت العباس ہے تو کیا بن جائے گا؟ بھی بڑھتے جائیں، بیت جلدی جلدی بتاتے عباس، جائیں. باقی حضرات بھی حصہ ڈالیں تھوڑا سا اپنا. بیت عباسن، باقی حضرات بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں. غرفۃ علی سے کیا بنے گا جی؟ جی حضرات بولتے جائیں نا. غرفۃ علی، غرفۃ علی، سارے حضرات بول سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غرفۃ علی، علی کا غرفہ. دفتر سعید سے کیا بن جائے گا جی؟ دفتر سعید، دفتر سعید، سعید بن جائے گا. جزاکم اللہ خیر. دفتر سعید بن جائے گا کہ سعید کا رجسٹر. مندیل کا مطلب تھا رومال، یاسر. تو اب یہ کیا بن جائے گا بتاتے جائیے. مندیل یاسر، مندیل یاسر بن جائے گا، یاسر کا رومال. قمیص عمار کیا بن جائے گا قمیص عمار جی؟ قمیص عمار بن جائے گا، عمار کا قمیص. سریر خالد، سریر کہتے ہیں بیڈ کو، کیا بن جائے گا؟ سریر خالدن بن جائے گا. مفتاح البیت کیا بن جائے گا جی؟ جب یہ وہ سارا تھا جو پوچھا تھا نا، تو مفتاح کا مطلب چابی. البیت، مفتاح البیت بن جائے گا، ٹھیک ہے، گھر کی چابی. دکان التاجر کیا بن جائے گا دکان جی؟ التاجری، دکان التاجری، ٹھیک ہے نا. آگے چاہیے گا بیت المہندس کیا بن جائے گا؟ مہندس تھا انجینئر، تو کیا بن جائے گا؟ بیت بیت المہندسی، بیت المہندسی، المہندسی بن جائے. اسم الولد کیا بن جائے گا جی؟ اسم کا مطلب تو نام ہے، لڑکے کا اسم نام کیا بن جائے الولدی، گا؟ اسم الولدی بن جائے گا. کتاب اللہ تو بہت ہی آسان ہے، کتاب اللہ ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. بنت الطبیب یعنی ڈاکٹر کی بیٹی کیا بن جائے گا؟ بنت بنت الطبیبی، الطبیبی، بنت الطبیبی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. طبیب کی بیٹی. مفتاح السیارہ کیا بن جائے گا؟ مفتاح مفتاح السیارتی، سیارتی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، یہ آج الحمدللہ ہمارا یہ ہو گیا. آگے کل انشاءاللہ اس کو ہم اب یہ اقرا وکتب میں آسان ہے کہ اس کو لکھنا کیسے، کیونکہ عربک میں وداؤٹ زیر زبر اگر لکھا ہے تو اس کو صحیح پڑھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے نا، بہت بڑا. کیونکہ عربک میں جتنی کتابیں ہوتی ہیں اس میں زیر زبر نہیں لکھا ہوتا، تو قرآن میں لکھا ہوتا ہے ہماری آسانی کے لیے، یا حدیث کی کتابوں میں. عام کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، تو اس میں اگر زیر زبر نہ ہو پھر بھی آپ زیر زبر پڑھ لیں تو بہت بڑا آپ کے لیے ہوتا ہے. جیسے اب یہاں پہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ با بل مدرساتی پڑھیں گے، یا حمار الرجلی پڑھیں گے، یا بیت حامدن پڑھیں گے، یا سیارت المدیری پڑھیں گے، یا من دیل عمارن پڑھیں گے. اسم الطالبی ہے، بیت اللہ ہے. فی کتاب، فی کی وجہ سے اب یہ کتاب کے نیچے بھی زیر آ جائے گا. فی کتاب اللہ ہے. من کی وجہ سے من بیتی بن جائے گا، بیت المدرسی. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. من بیت المدرسی، مدرس کے گھر سے. علی مکتب المدیری، مدیر کے مکتب پر. یہ بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا اس کو. اب ہم اگلی کو چلے شروع کر لیتے. 4-5 منٹ ہیں، جتنی ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل اس کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں تاکہ ذرا نیٹ ہو جائے ذرا. اچھا پہلا کوشچن کیا ہے اس کو ذرا جلدی سے کر لیجیے گا، دیکھ لیں ذرا کہ پہلا کوشچن کیا ہے. پڑھیے گا آئینہ ذرا. بیت کون پڑھے المدرس ہے. جی؟ کیا ترجمہ ہے اس کا مدرس کا گھر کدھر ہے؟ جی؟ تو اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ ہوا بعید، دور ہے. وہ دور ہے. اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ القرآن کتاب القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ کا ترجمہ کیا کتاب ہوگا؟ اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلیے گا. اب آگے دیکھیے گا اگلا. الکعبۃ
جی بیت پڑھیں. اللہ، کیا مطلب؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہاں اب دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم ود ان بریکٹس ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تو ہم دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر درود اور سلامتی کو بھیجے. تو اصل جملہ کیا ہے؟ محمد محمد رسول رسول اللہ. اللہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں گے اس کا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے گا 5واں. کون یہ پڑھے گا بھائی؟ رسول اللہ ہی ہوگا، رسول جی اللہ. رسول اللہ، رسول رسول اللہ اللہ. بالکل رسول اللہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے گا. کون پڑھے گا بھی؟ جی خرج خرج المدرس المدرس جی ڈاکٹر صاحب پڑھیے گا. ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھیے گا. خرج المدرس من جی غرفت منیر. من غرفت المدیری. جی تو یہ تو ہو گیا، خرج تو باہر جانا، مدرس مدرس نکلا. جی کمرے، مدیر کے کمرے سے. مدیر کے کمرے سے نکلا. ٹھیک ہے نا، خرجہ یہ ہم نے بتایا تھا، یہ بیسیکلی فعل ہے. تو خرج المدرس، مدرس نکلا من غرفت المدیری، مدیر کے کمرے سے. ٹھیک ہے، مدیر غرفہ کا مطلب کمرہ ہے. جی آگے یہ آسان ہے، یہ آگے کون کرے گا؟ آگے آپ کوئی کرنا چاہ رہے تھے، عدد کیجیے گا. حاذا بیت حامد وذالک بیت خالد. جی یہ حامد کا گھر ہے ہوں اور وہ خالد کا گھر ہے. ہاں، ذالکا یہ دور کی چیز کے لیے آتا ہے. ذالکا دور کی چیز کے لیے، ذالکا آتا ہے قریب کے لیے، حاذا آتا ہے. تو حاذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے. وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے. جی آگے پڑھیے گا. جی جی پڑھیے گا، شاباش. ابن عمار طالب ابن وابن عمار، یاس ابن عمار طالب. جی وابن یاسر تاجر. عمار کا بیٹا طالب ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. جی اب آ جائیے اس کے اوپر 8 نمبر پہ آ جائیے گا. جی بیت مدرس بعید و بیت تاجر قریب. جی جی ترجمہ کریں. مدرس کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. جی تاجر کا گھر قریب ہے. آگے 9 نمبر پہ آ جاتے ہیں. جی حاذا مفتاح سیارہ این مفتاح بیت. یہ گاڑی کی چابی ہے اور گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر کی چابی کا. تو حاذا مفتاح السیارتی. ٹھیک ہے نا، مفتاح السیارتی کہ گاڑی کی چابی. حاذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیتی، کہ گھر کی چابی کہاں ہے. جی آگے چلیے گا، 10 نمبر بھی کر لیں. ٹائم ویسے پورا ہو گیا لیکن ٹھیک ہے، ایک اور کر لیتے ہیں، باقی کل مکمل کر لیں گے اس کو. جی من انت یا ولد انا ابن عباس. تم کس کے بیٹے ہو؟ میں عباس کا بیٹا ہوں. ہاں، من انتا تم کون ہو، یعنی من انتا تم کون ہو. اچھا اگر یہاں پہ ہوتا نا جو آپ ترجمہ کریں نا، تو یہاں پہ سوال ہوتا کہ ابن من انتا. اگر سوال ہوتا نا کہ ابن من انتا، تم کس کے بیٹے ہو. ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق ہے نا، ایک ہے من انتا اور ایک ہے ہاں من انتا تم کون ہو. ابن من انتا تم بیٹے کس کے ہو. ٹھیک ہے نا، ابن من انتا تم بیٹے کس کے ہو. من انتا تم کون ہو. یہاں پہ ترجمہ کیا ہے؟ من انتا یا ولدو. میں نے بتایا نا، یا جب آ جائے گا تو اس لفظ پر بھی تنوین اور الف لام نہیں آتا. یہاں ولد لڑکے کے لیے استعمال ہوا، لڑکے کے لیے. اے لڑکے تم کون ہو. لڑکے تم کون ہو. ہاں اب وہ کہتے ہیں انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیے وہ سوال آ گیا، وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ابن من ہوا. ابن من ہوا
وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو کہا جی ہوا ابن خالدن، وہ خالد کا بیٹا ہے. خالد کا بیٹا. یہ کل جی، انشاءاللہ مزید اس کو ہم اس ایکسرسائز کو ٹھیک مکمل کرنے کا ٹائم پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کل انشاءاللہ اس کو مزید ہم ایکسرسائز کریں گے تاکہ یہ کانسیپٹ ذرا مزید مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر حضرات. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام.